اب اس عظیم شاعر کا استقبال کیجئے جس شاعر نے صرف شاعری نہیں کی ہے بلکہ ادب کی تاریخ لکھی ہے، چاہے وہ غزل کے مشاعرے ہوں چاہے نعت کے مشاعرے ہوں۔ جناب حبیب ہاشمی کا قد اتنا اونچا ہے کہ پورا ہندوستان ان کی عظیم شاعری، ان کی عظیم فنکاری کو اچھی طرح مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ادب شناس ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مشاعروں میں جو لوگ آتے ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہوتی ہے جو مشاعرہ دیکھنے آتی ہے، وہ جماعت 11 بجے تک میدان چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری جماعت مشاعرہ سننے آتی ہے، وہ 1 بجے تک میدان چھوڑ دیتی ہے، اور ایک آخری جماعت ہے جو مشاعرہ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے آتی ہے۔ انہی لوگوں سے اردو زبان کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور آج ہندوستان میں جو اردو زبان زندہ ہے وہ مکتب اور مشاعروں کی دین ہے کہ اردو زبان حاسدین کے حسد کے درمیان بھی پوری توانائی کے ساتھ اس لیے زندہ ہے کہ اس زبان میں میرے نبی کی نعت لکھی جاتی ہے۔ تیرے شانوں پہ گیسو بولتے ہیں، اسے کچھ لوگ جادو بولتے ہیں، ابھی تہذیب کا ماتم نہ کرنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ محترم فضل اللہ بھائی جو انجمن فیضان سملہ کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی ادب کے گیسو کو سنوارنے میں وقف کر دی ہے۔ محترم بھائی شجاعت علی صاحب، اللہ نے ان کے اندر ایسی بہادری رکھی ہے کہ دین کے کام میں جہاں لوگ 1 روپیہ دیتے ہیں، شجاعت علی بھائی بغیر گنتی کے دیتے ہیں، اس لیے کہ میرے غوث اعظم انہیں جتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ وہ گن نہیں پاتے ہیں۔ میں جناب شجاعت علی صاحب کو اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ خوبصورت پنڈال، یہ روشنی جو نبی کی بزم کو سجانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اس میں جناب شجاعت علی صاحب کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ تمام فیضان سملہ کے لوگوں کی طرف سے ایک شعر انہیں نظر ہے کہ سوز میں ساز میں سینے میں کہ سر میں رہیے، سارے گھر آپ کے گھر ہیں کسی گھر میں رہیے۔ محترم سید اشرف میاں صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں، ان کے اقبال میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ سید شمشاد احمد صاحب قبلہ جو آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، میری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ آج کا مشاعرہ جن مرحلوں سے گزرا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے، یہ بزرگان دین کی بے پناہ عنایتیں رہی ہیں کہ مشاعرہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ محترم دستگیر بھائی اور فیضان سملہ کے نوجوانوں نے، اللہ دولت بہت لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کے صدقے میں ملنے والی دولت کو نبی کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ فیضان سملہ کے لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ ان کو اللہ نے جو نبی کے صدقے میں دولت عطا کی ہے، وہ نبی کی میلاد کے وقت وہ پیسہ لٹا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب حبیب ہاشمی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اگر ان کا تعارف کراتا ہوں تو بالکل ایسا جیسے میں سورج کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ میں ایک قیمتی مطلع بھائی فضل اللہ صاحب صاحب سجادہ کی دعائیں لے کر کے، حضرت علامہ سید شمشاد احمد صاحب قبلہ، سید احمد اشرف صاحب قبلہ، دیگر علماء کی محبتیں لے کر، یہ مطلع انہی کا ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے اسباب مہیا تھے تباہی کے لیے۔ حضرات زبان دیکھیے، میر نے کہا تھا کہ خشک سیروں من شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت۔ جناب حبیب ہاشمی کہتے ہیں کہ سارے اسباب مہیا تھے تباہی کے لیے، رب نے بھیجا انہیں کونین پناہی کے لیے۔ ایک خوبصورت شاعری، ایک خوبصورت آواز۔ جناب حبیب ہاشمی مائک پر تشریف لانے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع ایسا استقبال کرے کہ حبیب ہاشمی صاحب اس بات کا اعتراف کر لیں
کہ لوگ کم ہیں لیکن ان میں دم موجود ہے. اور اس کے بعد جناب زین العابدین صاحب کو آپ جتنا چاہیں گے سنیں گے. میں جناب حبیب ہاشمی کا استقبال کر رہا ہوں. پورا مجمع نعرہ تکبیر و رسالت سے مداح رسول کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. حضرات ادھر کے لوگ جتنی محبت کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں، ادب نواز لوگ ہیں، پورا مجمع شریک ہو جائے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی انجمن فیضان سمنا جناب حبیب ہاشمی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جسے جو رتبہ دیتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، تسلیم کر لینا چاہیے. آپ لوگوں نے راہی صاحب کو بہت نوازا. میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں بھی بہت ان کو پسند کرتا ہوں. ان میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پورا کلام پاک نعت پاک کلام قرآن شریف نعت پاک ہی ہے. کم سے کم 90 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آیا ہے مختلف خطابات سے. تو قرآن شریف آ گیا تو حسان بن ثابت کو رسول کی نعت لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کعب بن زہیر کو نعت پاک لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبداللہ بن رواحہ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اعلیٰ حضرت اقبال کو نعت پاک لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت کو نعت پاک لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آپ بتا دیجئے. تو راہی صاحب نے جو نعت پڑھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد نعتی اشعاری ختم تو نہیں ہوئی ختم. تو مجھے آپ سے بہت زیادہ امید نہیں ہے. میں کچھ شعر سناتا ہوں تو جو چاہوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے سننے والے دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اسٹیج پر بھی تو جو چاہوں گا کہ دیکھیے، نعت نبی کی محفل ہے، کوئی بھی نہ شائستہ جملہ نہیں آنا چاہیے. تو جو چاہوں گا ذکر جب شہر مدینہ کا کبھو کرتے ہیں. ذکر جب شہر مدینہ، ذکر جب شہر مدینہ کا کبھو کرتے ہیں. میرے لب عاشق طہارت سے وضو کرتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. میرے لب اشک طہارت سے وضو کرتے ہیں. زندہ باد. عاشق طہارت سے وضو کرتے ہیں. طہارت سے وضو کرتے ہیں. میرے لب عاشق طہارت سے وضو کرتے ہیں. حضرات میں بتاؤں کہ نعت میں وہ تمام لفظ ایک 100 بار غسل کرنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایک لفظ کو خیالوں کو باوجو کر لیجئے. خرقہ پوشان حرم تیرا شبی کے دامن. خرقہ پوشان حرم تیرا شبی کے دامن. خرقہ پوشان حرم تیرا
شبی کے دامن اپنے چہروں کے اجالوں میں رفو کرتے ہیں، اپنے چہرے کے اجالوں میں رفو کرتے ہیں۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، انجمن فیضان سلمہ، جناب حبیب ہاشمی صاحب قبلہ رفو کرتے ہیں اپنے چہروں کے اجالوں میں رفو کرتے ہیں اپنے چہرے کے اجالوں میں رفو۔ کیا اچھا مصرع ہے صاحب، سبحان اللہ۔ ایک نعت پاک بالکل نہیں گئی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، انہوں نے ابھی اناؤنسر صاحب نے کہا کہ یہ نعتیہ مشاعرہ راہی صاحب کے کلام پر ختم ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب تائید کرتے ہیں نا، تو راہی صاحب جہاں بھی ہو انہیں پکڑ کے لائیے آپ لوگ، ان کی بات خالی نہیں ہونی چاہیے، نعت کی محفل میں کسی کی بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ جائیں گے نہیں راہی صاحب، ابھی آرام کر رہے ہیں باہر۔ اپنے چہرے مطلب سماعت فرمائیے، دیکھیے گا، اجالوں سے رفو کرتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، جی نواز۔ آپ بہت اچھے ناظم ہیں، پہلی بار سنا، بہت اچھے شعر کوٹ کر رہے ہیں، تو جاؤں گا۔ جی نواز۔ درد تھمتا ہے نا، درد تھمتا ہے نا، شیرازۂ غم رکتے ہیں، درد تھمتا ہے نہ شیرازۂ غم رکتے ہیں۔ آنسوؤں کے قطار، کیا کہنے ہیں؟ درد تھم، مدینہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو خدا کی قسم کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ روئیے، وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جان، درد تھمتا ہے، درد تھمتا ہے نا، شیرازۂ غم رکتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ کہاں تارے علم رکتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ کہاں تارے علم رکتے ہیں، تیری چوکھٹ، تیری چوکھٹ پہ کہاں تارے علم رکتے ہیں۔ اب مطلع ثانی سماعت فرمائیے۔ خوبصورت مطلع ہے، زندہ باد۔ دیر تک روزے پر دیر تک روزے پر ہم اہل حرم رکتے ہیں، دیر تک روزے پہ ہم اہل حرم رکتے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے میں ہم سنی اہل سنت و جماعت زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں، ایک جماعت یہ ہے کہ بہت جلدی بھاگنا چاہتی ہے، تو یہ چاہوں گا مفرورین کی جماعت۔ دیر تک روزے پا ہم اہل حرم رکتے ہیں، جن کو ہے سانس ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، جن کو احساس ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، جن کو ہے جن کو سانس احساس ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، ندامت ہے وہ کم رکتے جن کو ہیں، احساس ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، جن کو ہے سانس ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، زندہ باد، زندہ باد۔ دیر تک روزے پا ہم اہل حرم، ہم اہل حرم رکتے ہیں،
جن کو ہے سانسے ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں، جن کو ہے سانسے ندامت ہے وہ کم رکتے ہیں۔ بے وفا تم ہو، بے وفا تم ہو، تم شہر طرب میں نہ رکو، بے وفا تم ہو، تم شہر طرب میں نہ رکو، ہم وفادار ہیں اس واسطے ہم رکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، واسطے ہم رکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی آپ سنجیدہ ہو کے شاعری سن رہے ہیں، بہت اچھی شاعری سن رہے ہیں، بہت بہت جو وفادار نہیں شہر وفا میں نہ رکیں، جو وفادار نہیں شہر وفا میں نہ رکیں، ہم وفادار ہیں اس واسطے ہم رکتے ہیں۔ اور شعراء کرام دیکھیے گا یہ شعر عرض مدینہ کی تعریف تو جو چاہوں گا، دیکھ اے دل یہ کہیں عرض مدینہ تو نہیں، دیکھ اے دل یہ کہیں عرض مدینہ تو نہیں، دیکھ اے دل یہ کہیں عرض مدینہ تو نہیں، کیوں جبیں جھکتی ہے کیوں میرے قدم رکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں جبیں جھکتی ہے کیوں میرے قدم رکتے ہیں، کیوں جبیں جھکتی ہے کیوں میرے قدم رکتی ہیں۔ اور ایک نعت پاک کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے چاند بھائی اگر موجود ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نعت سنائیے گا تو جاؤں گا۔ درود پاک ایک بار پڑھیے، بابا جب اللہ تو یہ جاؤں گا۔ رومیوں کا عکس میری چشم تر میں ہے، میری چشم تر میں ہے، طیبہ سے دور ہوں یہی کانٹا جگر میں ہے، طیبہ سے دور ہوں یہی کانٹا جگر میں ہے، طیبہ سے دور ہوں یہی کانٹا جگر میں ہے، طیبہ سے دور ہوں
کانٹا جگر میں ہے. ایک منظر حسین سواد نظر میں ہے. منظر حسین سواد نظر میں. نگاہوں کے سامنے منظر حسین ایک منظر حسین سواد نظر میں ہے. تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے. تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے. کونین گھر میں ہے. اے بیٹے سنو، دیکھو الیکشن کا زمانہ ہے. میں جانتا ہوں کہ یو پی میں 64 برسوں تک اردو کو ختم کر دیا گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم اردو نہیں لکھ سکتے ہو، پڑھ بھی نہیں سکتے ہو، ہندی میں لکھتے ہو، ہندی میں پڑھتے ہو. مجبوری ہے تمہاری. زبان کو جو 64 برسوں میں ختم کر دیا جس حکومت نے، جس آزادی نے. ہمیں ایسی آزادی کس کام کی؟ ہمیں تو یہ آزادی پسند نہیں ہے. ہم بنگال کے رہنے والے، ہمیں یہ آزادی اچھی نہیں لگتی ہے. ایک اردو زبان کو 64 برسوں تک بالکل ذبح کر دیا گیا. یہ ہمارے بچے ہندی پڑھتے ہیں، ہندی پڑھنا جانتے ہیں، اخبارات ہندی میں یہاں خریدے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. تو اس لیے تمہارے بس کی بات نہیں ہے. مگر سنو آپ شاعری. صدیاں گزر گئی ہیں، گئے عرش پر حضور. صدیاں گزر گئی ہیں، گئے عرش پر حضور. صدیاں گزر گئی ہیں، گئے عرش پر حضور. ایک نور کی لکیر ابھی رہ گزر میں ہے. ایک نور کی لکیر ابھی رہ گزر میں ہے. نور کی لکیر ابھی رہ گزر میں ہے. ایک نور کی لکیر ابھی رہ گزر میں ہے. نور کی لکیر ابھی رہ گزر میں ہے. سبحان اللہ. اس واسطے پیروتا ہوں لفظوں کو نعت میں. اس واسطے پیروتا ہوں لفظوں کو نعت میں. اس واسطے پیروتا ہوں لفظوں کو نعت میں کہ سلسلہ نجات کا عرض ہنر میں ہے. ایک سلسلہ نجات کا عرض ہنر میں ہے. کہ سلسلہ نجات کا. دیکھیے 500 روپے کا نوٹ آیا تھا نا، راہی صاحب نے ان کو نہیں دیا تھا. اس سے پہلے بھی آیا ہے. اچھا بہرحال تو راہی صاحب نے بڑے احتیاط سے جیب میں رکھ لیا تھا اس میں. لیکن میں جانتا ہوں آپ کی جیب میں کہ ہمارے اسٹیج پر سب ایماندار لوگ ہیں. ہمارے اسٹیج پر کوئی اہل ایمان ہے. ہم رسول پاک کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ساری باتیں معلوم تھی. رب کے محبوب ہیں، وہ راز مشیت کے امی. ان سے جبریل بھی ادراک کا پر مانگتے ہیں. جبریل تک ادراک کا پر مانگتے ہیں. ایک سلسلہ نجات کا عرض ہنر میں ہے. کیا اچھا مصرع. سبحان اللہ. ایک روز شہر نور نظر آئے گا حبیب. ایک روز شہر نور نظر آئے گا حبیب.
یہ سوچ کر حیات مسلسل سفر میں ہے، یہ سوچ کر حیات مسلسل سفر، یہ سوچ کر حیات مسلسل سفر میں ہے، یہ سوچ کر حیات مسلسل سفر میں ہے۔ اور ایک نعت پاک کے چند شعر میں سناتا ہوں۔ حضرات شاعری سنی جا رہی ہے نا، تو دیکھیے، دیکھو ایک سلسلہ نجات کا عرض ہوں، تو یہ چاہوں گا اب جو میں پہلا ٹکڑا دے رہا ہوں اس کے معنی میں بتا دوں۔ بہشتی فضائیں ہوتی ہیں، ملکوتی فضائیں ہوتی ہیں، ملکوتی فضائیں ہوتی ہیں، مولا کی نوازش ہوتی ہے۔ ملکوتی فضائیں آپ کل رات سے دیکھ رہے ہیں، مولا کی نوازش، آپ کل سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر، ملکوتی فضائیں ہوتی ہیں، مولا کی نوازش ہوتی ہے، جب ذکر پیمبر ہوتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، جب ذکر پیمبر ہوتا ہے، جب ذکر پیمبر ہوتا ہے۔ حمد ہے رسول پاک کریں، اشکوں کو سپرد خاک کریں، اس بزم میں عقیدت میں یارو اشکوں کی ستائش ہوتی ہے، اس بزم میں جتنے آنسو بہائیے گا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہاں اچھلنے کودنے یا ناچنے کا موقع نہیں ہے، یہاں رونے کا مقام ہے۔ رسول پاک کا ذکر ہو، آنکھوں سے آنسو روا ہو، خدا کی قسم وہی جنت میں وہی لوگ جائیں گے۔ یہاں یہ بزم میں اب شعر سماعت فرمائیے، دیکھیے گا۔ دربار شہیدولاک ہے یہ، سانسوں سے کہو آہستہ چلے، دربار شہیدولاک ہے یہ، سانسوں سے کہو آہستہ چلے، تہذیب کا دامن چھوٹا تو سانسوں سے بھی لغزش ہوتی ہے، تہذیب کا دامن چھوٹا تو سانسوں سے بھی لغزش ہوتی ہے۔ یہ پوری کائنات، پوری دنیا دربار شہیل اولاک ہے، اس لیے دنیا میں جو آیا اس کو سلیقے سے جینا چاہیے۔ دربار شہیل اولاک ہے یہ، سانسوں سے کہو آہستہ چلے،
तहजीब का दामन छूटा तो सांसों से भी लग़ज़िश होती है। तहजीब का दामन छूटा तो सांसों से भी लग़ज़िश होती है। अब तो जो चाहूँगा, हम पर ये कहा जाता है कि आप लोग नाते पाक में, नाते पाक को नहीं कहते, नात में आप लोग रसूल को अल्लाह की हद से आगे बढ़ा देते हैं। आप तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की हद है क्या? अल्लाह की हद नहीं है ना, अल्लाह तो लामहदूद है। तो कुफ्र तो तुम बक रहे हो कि अल्लाह की हद मुतय्यन कर रहे हो, कुफ्र हम नहीं बक रहे हैं। तो जो चाहूँगा, कहते हैं इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो। हम लोग नाप जोक नहीं करते। तो जो चाहूँगा, औसाफ हमीदा शाह उमम बस लिखते रहो, कुछ सोचो मत। औसाफ हमीदा शाह उमम बस लिखते रहो, कुछ सोचो मत। या इल्म हुनर का काम नहीं, या इश्क की काविश होती है। या इश्क की काविश होती है। तुम नदवा से लेकर सर्टिफिकेट आओ, देवबंद से सर्टिफिकेट लाओ, या इल्म हुनर का। अरे देवबंदी, यहाँ इल्म हुनर का काम नहीं है। या इल्म हुनर का काम नहीं, या इश्क की काविश होती है। या इल्म हुनर का काम नहीं, इश्क की काविश होती है। हजरात, जब आप मक्के से तशरीफ ले जाएंगे मदीना, तो वहाँ एक सलीका मिलेगा। वहाँ के लोग बहुत आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं। आज भी ये मोजज़ा जारी है कि वहाँ जोर से गुफ्तगू नहीं कर सकते आप। तो जब आप मदीने में जोर से नहीं गुफ्तगू कर सकते हैं, तो नात की महफिल में क्यों चीखते हैं आप? नात की महफिल में भी तो चीखना बेअदबी है, माफ कीजिएगा, या उछल कूद करना तो बेअदबी है। या मोहनर का काम नहीं। औसाफ हमीदा शाह उमम बस लिखते रहो, कुछ सोचो मत। या हुनर का काम नहीं, या इश्क की काविश होती है। या इश्क, आपको मैं बताऊं एक बहुत ही राज की बात, देवबंदियों को अल्लाह ने दिल नहीं दिया, उनके पहलू में दिल नहीं है, कुछ और चीज है। ये बहुत राज की बात है। या जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, इश्क रसूल उसके दिल में होगा ही, बिल्कुल होना जरूरी है। या हुनर का काम नहीं। मदीने में हर शख्स यहाँ का खुशखुल्की, हर चीज यहाँ शीशा सिफती है। अर्ज़ नबी एजाज बकफ जर्रों में भी ताबिश होती है। एजाज बकफ एजाज इस्लाम की शाख कदरने की ये सदियों पुरानी है साजिश।
تو جو چاہوں گا جو اردو کو مٹایا جا رہا ہے تو اسلام کی شاخی تو کتری جا رہی ہے. قرآن کی تفسیر اور حدیث ہم تو سب اردو میں پڑھتے ہیں نا, ہندی میں تو نہیں پڑھتے ہیں, ہندی میں ہے ہی نہیں ہے, اور ہندی میں پڑھیں گے تو صحیح نہیں پڑھیں گے. تو جو چاہوں گا اسلام کی شاخ کترنے کی یہ صدیوں پرانی ہے سازش, پہلے بھی یہ سازش ہوتی تھی اور آج بھی سازش ہوتی ہے, پہلے بھی یہ سازش ہوتی تھی اور آج بھی سازش ہوتی ہے. ہم لاکھ سخی ہوں لاکھ غنی. اے بھیا بچہ سنو, دیکھو ہم لاکھ غنی ہوں لاکھ سخی, ہم لاکھ نمازی ہوں, لیکن پروانہ جنت کی خاطر آقا کی سفارش ہوتی ہے, پروانہ جنت کی خاطر آقا ہم لاکھ سخی ہوں لاکھ غنی, ہم لاکھ. اب بتائیے ابلیس کو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سجدہ نہیں کیا تھا, نکال دیا گیا نا مردود بنا کے. وہی آج ان کا بھی حال ہوگا انشاءاللہ. ہم لاکھ غنی ہوں لاکھ سخی, ہم لاکھ نمازی ہوں, لیکن پروانہ جنت کی خاطر آقا کی سفارش ہوتی ہے, آقا کی سفارش ہوتی ہے. آقا اب سنیے, ہم لوگ کے چوچا والے ہیں, ہم لوگ کے چوچا والے ہیں, جب نعت نبی کی پڑھتے ہیں, کیوں نجد کے رہنے والوں کے اذہان میں خارش ہوتی ہے, کیوں نجد کے رہنے والوں کے اذہان میں. اب یہ آخری شعر سماعت فرمائیے. ہم لوگ کے چوچا والے ہیں, جب نعت نبی کی پڑھتے ہیں, کیوں نجد کے رہنے والوں کے اذہان میں خارش ہوتی ہے. ایک شعر, ہم لوگ غلام خواجہ پیا, اس صف سے ہماری کیا نسبت. صف, ہم لوگ غلام خواجہ پیا, اس صف سے ہماری کیا نسبت, جس صف میں نماز ہوتی ہی نہیں, سجدوں کی نمائش ہوتی ہے, جس صف میں نماز ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سمنا, حضرت حبیب ہاشمی صاحب قبلہ. واہ واہ واہ.
کی نمائش ہوتی ہے. ہم لوگ غلام خواجہ پیا، اس صف سے ہماری کیا نسبت، جس صف میں نماز ہوتی ہی نہیں، سجدوں کی نمائش ہوتی ہے. اور یہ شعر مقطع سماعت فرما لیجیے، ہے شعر لیکن مقطع سماعت فرمائیے. بہت ہی احتیاط دیکھیے گا. تو جو چاہوں گا بہت ہر مصرے میں کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر لفظ ضائع ہو گیا تو اس کو حشو زائد بولتے ہیں. شاعری میں بہت بڑا عیب ہے کہ کوئی لفظ بلا وجہ استعمال ہو. دیکھیے گا تو جو چاہوں گا. ہر صبح لیے ایک محرومی، کھلتی ہے حبیب آنکھیں میری. ہر صبح لیے ایک محرومی، کھلتی ہے حبیب آنکھیں میری. خوابوں میں مدینے کو دیکھوں، ہر رات یہ خواہش ہو